ابلیس کا ظاہر کرنے کا مقصد یہ تھا. خدا نے کہا چپ رہ, مجھے تیری ضرورت نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ میں نے کب اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے اور کب کروس پر مرنا ہے. تو ہم نے 7ویں آیت سے لے کے 12ویں آیت تک سیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے جو بھیڑ چلنے والی تھی وہ صرف شفا کے لالچ میں تھی. ان کو یہ تھا کہ بس شفا مل جائے, شفا مل جائے, شفا مل جائے. وہ خداوند ان کو کلام سکھانا چاہتا تھا, کلام سکھانا چاہتا تھا, کلام سنانا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تاکہ وہ منادی کرے, اوروں کے لیے بھی نجات کا بندوبست کرے, اوروں کے لیے بھی نجات کو بتائے, میرے بارے میں بتائے. یاد آیا آپ کو ایک شخص یاد آیا جس کے خدا یسوع مسیح نے گناہ معاف کیے تھے, کہ کوڑی کو جب شفا دی تھی تو کیا کہا تھا؟ خبردار مجھے ظاہر نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ تو ظاہر کرے گا, پتہ چلے گا یہ کوڑیوں کو صاف کرتا ہے تو اور لوگ کو بھاگ کے آئیں گے. تو جب جس کے گناہ معاف ہوئے تو اس کو خبردار نہیں تھا بولا. کیوں نہیں تھا بولا؟ کیونکہ یہ جائے گا. ہاں یہودیوں بھی بیٹھے ہوئے تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جی, ان کے سامنے اس لیے کہا تھا کہ تاکہ جن کو بتانا تھا انہوں نے تو وہ تو سامنے ہی بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک ہوا. اور یہ بھی کنسپٹ ہو جائے گا اسی لیے خبرداری کا, کیونکہ یہ باہر جائے گا اور یہ بتائے گا ایک شخص صرف میری مفلوجیت کا علاج نہیں کیا, اس نے میرا گناہ بھی معاف کر دیے. تو ان کا دعویٰ کیا تھا؟ سوائے خدا کے گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اور سوچو وہ مفلوج اگر باہر گیا کسی کو یہ بتاتا ہے کہ وہ شخص گناہ معاف کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ کیا ہے؟ کہ وہ شخص خدا کی قدرت رکھتا ہے, خدا کی قدرت اس میں ظاہر ہوتی ہے. خدا نے اسی لیے اس کو منع نہیں تھا کیا کہ تو خبردار کسی کو نہ ہوئے, تو جا بلکہ اپنی چار پائی اٹھا اور چل, پھر بلکہ باہر چلا جا, تاکہ باہر چلا جا لوگوں کو بتا کہ یہ بھائی گناہ بھی معاف کرتا ہے, یہ شفا سے بڑھ کر ہے, یہ گناہ بھی معاف کرتا ہے, یہ ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. تو خدا یسوع مسیح نے اسے نہیں تھا خبردار کیا. آگے ہم دیکھیں گے 13ویں آیت سے لے کے 19ویں آیت تک شاگردوں کے بارے میں اب ہم سیکھیں گے. پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا اور وہ اس کے پاس چلے آئے. جہاں پر پہلے وہ کہا تھا جھیل کے کنارے کشتی پر کلام کر رہا تھا. کشتی پر کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ لوگ اس کو دبانا چاہتے تھے, اس لیے خشکی میں نہیں تھا کھڑا ہوا. یہاں پر یسوع مسیح نے ایک پہاڑ کو چن لیا. پہاڑ کو بھی چننے کا مقصد یہ کہ میں پہاڑ پر چڑھوں, لوگ نیچے رہے, میری تعلیم کو سنے. خدا یسوع مسیح نے جہاں کنسپٹ یہی تھا تعلیم کو سنانا. پہلے کشتی کو چنا تاکہ میں پانی میں اتروں اور کلام سناؤں, کیونکہ ان کے بیچ میں درمیان میں ہوگا. خدا یسوع مسیح کلام نہیں سنا سکتا, لوگ اس کے اوپر گرتے تھے کہ میں شفا پا جوں, بس شفا. خدا یسوع مسیح نے یہاں پر پہاڑ کو چنا تاکہ میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں, لوگ نیچے رہے تاکہ میرے آواز کو سنے, جو میں بولنا چاہتا ہوں وہ سنے. یوحنا کی کتاب میں ایک واقعہ ہے. خدا یسوع مسیح نے جب کھانا کہ فی الحقیقت یہ میرا گوشت کھانے کے لیے, میرا خون پینے کے لیے, تو وہاں پر لکھا ہے کافی شاگرد, کافی لوگ الٹے پاؤں پھر گئے. کیوں پھر گئے؟ کیونکہ ان کا کنسپٹ انہوں نے کلام کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں تھا. اگر یہ جو شفا کے لیے زیادہ بھاگتے ہیں نا, اگر انہوں نے کلام سنا ہوتا نا, یہ وہ لوگ تھے جو شفا کے پیچھے تھے زیادہ, جنہوں نے شفا کے پیچھے نا. جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی تعلیم دینا شروع کی, جب ریئل تعلیم دینا شروع کی, تو ان کو سمجھ ہی نہیں پا تھا, کیونکہ یہ پتہ کون تھے؟ یہ شفا والے تھے. ان کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی کہ خداوند یسوع مسیح بول کیا رہا ہے. وہ پیچھے الٹے پاؤں پھر گئے. الٹے پاؤں پھرنے کا مقصد یہ ہے, انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو تعلیم کو کم غور کیا تھا اور شفا پر زیادہ غور کرتے تھے, اس لیے ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی. تو میں چاہتا ہوں آپ تعلیم یسوع مسیح کے تعلیم پہ زیادہ غور کریں, کیونکہ کلام خدا میں لکھا وہ اپنا کلام نازل کرتا ہے اور شفائیں دیتا ہے. کلام کا وسیلہ سے شفائیں ہو جائے گی. آپ کو کہیں جا کے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تو شفا پا, تیرا پیٹ درد صحیح ہو جائے. کلام سنائے پیٹ درد صحیح, کلام سنائے اگر خداوند دیتا لنگڑا پن صحیح, کلام سنائے اندھا پن صحیح. کلام خداوند نے سب سے زیادہ عزت, سب سے زیادہ اونچا اپنے کلام کو رکھا ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں یہ کلام کو آپ کو ڈیلی پڑھنا چاہیے, ڈیلی سننا چاہیے, ڈیلی سمجھنا چاہیے. کلام کا مطالعہ کرنا, کلام کو سمجھنا ہر ایک شخص کا, ہر ایک جو روئے زمین پہ اس کا فرض ہے کہ کلام کا مطالعہ کرے, کلام کو سمجھنا. آگے لکھا اس نے ان کو پاس بلایا جنہیں انہیں چن لیا تھا. ان کو پاس بلایا جن کو یسوع نے خود چن لیا تھا. کن کو پاس بلایا؟ 12 کو. 12 ہی کو کیوں پاس بلایا؟ کیونکہ یہ ان کا دھیان موضوع پہ نہیں تھا, ان کا دھیان زیادہ تعلیم پر تھا. اتنی بھیڑ میں سے 12 کا چن لینا, اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ تعلیم پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, موضوع پہ کم فوکس کرتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح ان کو بلاتا ہے جو تعلیم پہ فوکس کرتے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح خود چنتا ہے. یہاں پر لکھا ہے اس نے آپ جنہیں چن لیا تھا پاس بلایا اور وہ اس کے پاس گئے. کن کو؟ جو منادی کرنا چاہتے ہیں, تعلیم کرنا چاہتے ہیں, تعلیم دینا چاہتے ہیں, تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں, ان کو پاس بلاتا ہے. وہ زیادہ لائق وہ ان کو کرتا ہے. آگے بڑھے 14ویں ہے. اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں اور وہ ان کے پیچھے کے منادی کریں. بھیجے کے منادی کرے. یہاں پر کیا لکھا 12 کا چننے کا مقصد کیا تھا؟ یہ 12 کا کنسپٹ پتہ کہاں سے آیا؟ جیسے پرانے نامے ہم دیکھیں تو 12 قبیلے, یعقوب کے 12 بیٹے, یسوع مسیح نے وہاں سے کنسپٹ لیتا تھا, کیونکہ خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح, الوہیم پرانے نامے میں بھی تھا. اس لیے خداوند جو کنسپٹ لیتا ہے, یاد رکھیں, وہ پرانے نامے میں باپ, خدا باپ کا لنک ہوتا ہے. یہ 12 کا کنسپٹ یہ تھا, 12 قبیلے, یعقوب کے 12 بیٹے, یہ وہی کنسپٹ ہے. جب انہوں نے جب 12 کو مقرر کیا تو آگے کیا لکھا؟ وہ ان کو بھیجے کہ کیا کرے جی؟ منادی کریں. کیا کرے جی؟ منادی کریں. اونچا بولو, کیا کرے جی؟ منادی کریں. یہاں پہ یہ لکھے گا لنگڑوں کو ٹھیک کرے, یہاں پر یہ لکھا اندھوں کو ٹھیک کرے, یہاں پر لکھا پیٹ درد ٹھیک کرے. کیا کرے جی؟ منادی کریں. کیونکہ منادی کے وسیلہ سے یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں, برکت پا جاتے ہیں. برکت پا جاتے ہیں. منادی کے اونچا درجہ منادی ہے. منادی خدا کا کلام سنانا یہی کلی فرض ہے. انسان کو روئے زمین پہ بھیجنا یہ فرض ہے, کلی فرض. خدا کا کلام سیکھنا اور سنانا یہی فرض ہے. تو یہاں پہ لکھا اس نے بھیجا کہ کلام سنائے, کلام منادی کرے, یعنی کہ میرے نام کی, میرے کلام کی منادی کرے. خداوند یسوع نے اسی لیے ان 12 کو چنا, کیونکہ ان کا دھیان موضوع پہ نہیں تھا, شفاؤں پہ نہیں تھا, ان کا دھیان کیا تھا؟ کلام پر. وہ خداوند نے کہا جاؤ منادی کرو. آگے بڑھے بھائی. اور بدروؤں کو نکالنے کا اختیار رکھیں. بدروؤں کو نکالنے کا اختیار رکھے, اور اختیار دیا. یہ میں بتا دوں, خداوند یسوع مسیح کو جو قبول کر لیتا ہے, جو منادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے, تو خداوند انہیں اختیار دیتا ہے کہ بدروؤں پہ اختیار رکھے, بدروؤں پہ اختیار رکھے. یہ خداوند کی طرف سے اتھارٹی ہے. ایک شخص کو ملی ہوئی ہے جو خداوند کا پرچار کرتے ہیں, خداوند کا کلام کرتے ہیں, یہ ان کا اتھارٹی ہے. ان پہ اختیار رکھے, ان سے ڈرنا نہیں, ان کا مقابلہ کرنا ہے. آگے بڑھے بھائی. وہ یہ ہے شمون جس کا نام پترس رکھا. یہ شمون کون تھا؟ ابھی یہ میں پوچھتا چلا جاؤں گا آپ سے. پہلے باب میں اس کا ذکر, شمون کون تھا؟ پہلے باب میں جب 4 شاگرد چنے تھے, یہ کون ہے؟ وہ ماہر گیر تھا. ماہر گیر تھا. شمون, یہ وہی شمون تھا جو مچھلیاں پکڑنے والا تھا, کشتی جال کو جال ڈالتے دیکھا. جی جی آگے بڑھے. اور زبدی کا بیٹا یعقوب, اور یعقوب کا بھائی یوحنا جن کا نام بوا نرگس یعنی گرج کے بیٹے رکھا. گرج کے بیٹے رکھا. اور اندریاس, اور اندریاس اور فلپس اور برتمائی اور متی اور توما اور حلفی کا بیٹا یعقوب اور تدی اور شمون کنانی اور یہودا اسکرولی جس نے اسے فتوا بھی دیا. یہ 12 شاگرد خداوند یسوع مسیح نے چنے. کس مقصد کے لیے چنے؟ منادی کے لیے. اس میں سے 2 بھائی تھے, پترس اور اندریاس, جو کون تھے؟ جو ماہر گیر تھے. اور یعقوب اور یوحنا, یہ بھی کون تھے؟ ماہر گیر تھے. ماہر گیر تھے. اور اس میں متی تھا. متی پہلے کون تھا؟ نہیں یاد رکھو, ایک چوکی پہ بندہ بیٹھا تھا, لاوی ٹیکس لینے والا. بالکل یہ وہ تھا متی جو ٹیکس لینے والا تھا. اور یہ اگر اس کی جو کوالٹی دیکھیں ان 12 کی, تو یہ ان کا جو آپس میں بیٹھ رہا, ان کی سوچیں ایک نہیں تھی, مگر یہ دیکھیں خدا کے کام کے لیے ایک جھنڈ ہو گئے ہیں. ہم ماہر گیر کا کنسپٹ الگ ہوتا ہے, ذہن الگ ہوتا ہے, اور ٹیکس لینے والے کا الگ ہوتا ہے. جتنے بھی جو اپنے اپنے شعبے میں تھے, ان کی سوچ ایک نہیں تھی, الگ الگ تھے. مگر خداوند یسوع مسیح کے کام کے لیے انہوں نے اپنی سوچ کو ایک کیا, انہوں نے اپنے ذہن کو ایک کیا, انہوں نے اپنے مشن کو ایک کیا. ایسے ہی آج ہم میں پاسٹر جو میرے کو یہ سنیں گے, آن لائن بھی سنیں گے, میں ان کو بتانا یہ چاہتا ہوں, آج پاسٹر کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا, دوسرے پاسٹر کے پاس جانا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کو چھوٹا نیچا سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کی ایپ جوئی کرتے ہیں کہ وہ فلانا, وہ فلانا, وہ فلانا, وہ فلانا ہو.
تو یہ دیکھا 12 इनका ये जो जहाँ से आए हैं ना, जहाँ से एक मछेड़ा, कोई टैक्स लेने वाला, कोई कुछ है, इन्होंने अपनी सोच को एक कर लिया। क्या करना? टारगेट मुनादी। और यहाँ पर तो एक ही नहीं होते, यहाँ पर एक छत के नीचे बैठना पसंद नहीं करते। तो मैं उनको बताना यह चाहता हूँ, हम खुदावंद यीशु मसीह के चुने हुए हैं, खुदावंद यीशु मसीह के चुने लिए खुदा के लोगों को कुछ कलाम सुनाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। हमें तालीमात को एक करना पड़ेगा, ज्यादा तालीमात को बिगाड़ना नहीं पड़ेगा। खुदावंद यीशु मसीह एक था, खुदा बाप एक है, खुदा रूह एक है, और यानी कि तालीम भी फिर एक ही होनी चाहिए, बात भी एक होनी चाहिए, तरह तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये बताता हूँ, ये 12 सोचे थी, 12 ज़हन थे, 12 दिल थे, 12 शख्स थे, मगर इनकी सोच एक थी। खुदा बाप एक है, खुदा रूह एक है, खुदा बेटा एक है, बपतिस्मा एक है, रूह एक है, तालीम एक है। 12 के ज़हन में ये बैठ चुका था। ये 12 ऐसे नहीं थे कि 12 को चुना, उसकी तालीम फर्क, उसकी तालीम फर्क, उसकी तालीम फर्क, नहीं। ये 12 की सोच, 12 का खुदा एक था, एक ही तालीम थी। तो ये बताना चाहता हूँ, ये 4 जो थे, 4 पहले माहिर थे, माहिर थे। एक मत्ती का टैक्स लेने वाला, मसूल लेने वाला था। और यहाँ पर हम देखें 4 की जो लिस्ट है, 4 की लिस्ट बनती चली जाएगी। ये दोबारा पढ़ना, यहूदा इस्करियोती अलग ही किया गया। इसके अंदर से इसको अलग कर दे। इसको अलग करने का मकसद ये 4 की लिस्ट है। पढ़े जरा। वो ये है शमूल, जिसका नाम पतरस, शमूल एक हो गया, जिसका नाम पतरस रखा, और जब्दी का बेटा याकूब 2 हो गए, का भाई यूहन्ना 3 हो गए, जिनका नाम हुआ नरगिस यानी गिर्ज के बेटे रखा, और इंद्रियास ये 4 हो गए। ये 4 बंदे अलग हो गए। आगे बढ़े। और फिलिप्पस और बरतमाई और मत्ती और तूमा और हल्फी का बेटा ये 4 तोमा तक, ये 4 अलग हो गए। आगे बढ़े। तिद्दी और शमूल कनानी और यहूदा इस्करियोती के, और यकूब और तिद्दी और शमूल। यहाँ पर 4 पहले पढ़े, 4 पहले पढ़े, फिर 3 पढ़े, और यहाँ पर लिखा है यहूदा। इसके साथ कोई जोड़ा नहीं। वो इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि आखिर में इसने इसको पकड़ा। हाँ, इसके साथ कोई जोड़ा नहीं। ये सूलों में गिना तो गया, मगर ये चला भी साथ, मगर इब्लीस ने इसको गुमराह कर दिया। वो खुदावंद ने जब शागिर्द चुने, इसको पहले ही अलग कर दिया। आपको तो पता ही था, दिलों गुर्दों को जानने वाला खुदा था, इसको पहले ही अलग कर दिया। उसको उनको 4 की लिस्ट में ले गया, फिर 3 को ले गया, फिर इसको अलग ही कर दिया। अलग क्यों कर दिया? क्योंकि इसको पता था इब्लीस इसको बहका देगा, ये गुमराह किया जाएगा। बात चलती थी, वो ये पीछे हट जाता था। मतलब कि बाकी जो शागिर्द थे वो आगे होते थे, और ये पीछे हुआ करता था अक्सर। इसका ध्यान कहाँ पर था? क्योंकि ये इसके पास थैली होती है पैसे जमा करने के, इसका सारा चक्कर था। तो इसको पहले ही अलग कर दिया। और इसके लिए जो शागिर्द चुना गया था, मैं बार शागिर्द बता दूं, इमाल की किताब निकालें, क्योंकि 12 पूरे कर दे तो खुदावंद। और यहाँ पर जो 12वां शागिर्द यहूदा इस्करियोती की जगह जो हमें मिलता है, इमाल की किताब पहला बाब, मैं बता दूं, इमाल की किताब पहला बाब है, यहाँ पर 23वीं आयत में लिखा है। मतिया नाम एक शख्स था, हवाला लिख ले भाई। इमाल की किताब 2 बाब, उसकी 23वीं आयत। यहाँ पर बाद में शागिर्द पे कूड़ा डाला जाता, मतिया का निकलता कूड़ा। 23वीं आयत, मतिया का कूड़ा निकलता। तो हमने आज क्या सीखा? शिफा के बारे में सीखा कि शिफा के पीछे नहीं भागना, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद, क्योंकि खुदा बाप ने खुदावंद यीशु मसीह ने तो ऊपर चले जाना था। अब रूह किन्ने काम करनी थी? शागिर्दों के अंदर काम करनी थी। तो खुदावंद का कांसेप्ट ये था कि मैं जल्द से जल्द खुदावंद यीशु मसीह का अपनी तालीम अपने शागिर्दों को बता दूं। मैं शागिर्दों को बता दूं कि खुदा कैसा है, मेरी जात के बारे में तुम लोगों ने कैसे बयान करना है, तुमने मेरी तालीम के बारे में कैसे बयान करना है। खुदावंद यीशु मसीह का कांसेप्ट ये था ज़मीन पे आने का कि मैं अपने लोगों को तैयार करके ज़मीन पे छोड़ दूं, ताकि फिर मेरे बारे में बताते रहे कि मैं कैसा हूँ। तो यहाँ तक हमने साफ साफ सीखा है कि खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को बुलाता है जिनका जो मुनादी कर सके, जो मुनादी के लिए अपने आप को खुदा के आगे पेश करते हैं, खुदावंद उनको चुन लेता है।
खुदावन उनको चुन लेता है ताकि मेरे नाम की मुनादी करे, क्योंकि मुनादी करते जब ये करेंगे तो शफा में इनके साथ साथ अपने यानी कि जब मुनादी करें इनकी मुनादी पक्की है, ये खुदा की तरफ से मैं अपने आप को जाहिर करूंगा। पहला काम मुनादी है, पहला काम मुनादी है, ये लिख ले अपने सोचों में बैठा दे कि पहला कुल्ली फर्ज ही खुदावन के कलाम को पढ़ना, खुदावन के नाम का प्रचार करना है, कुल्ली फर्ज हमारा यही है, मुनादी करना। तो खुदावन इस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आमीन।